عورتوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، عورتوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کو، ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجدوں سے جوڑ دیا، خواتین کو مسجد سے جوڑا، یہاں تک کہ عورتیں، اس دور کی عورتیں مسجد کے اندر علم سیکھنے آتی تھی، نماز پڑھنے آتا تھی، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ عورتیں وہاں پر فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کے لیے مسجدوں کے اندر آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دو ستون کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسی رسی ہے، یہ کس نے باندھا ہے؟ بتایا گیا کہ زینب نے باندھی ہے۔ زینب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتی ہیں اور لمبا لمبا قیام کرتی ہیں، جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے ٹیک لگا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زینب سے کہہ دو، زینب سے کہو کہ اپنے آپ کو وہ مشقت میں نہ ڈالے، جتنی ان کے پاس وسعت ہے، جتنی ان کے پاس طاقت ہے، اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق وہ نماز پڑھا کریں۔ تو یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو مسجد سے جوڑا ہے، خواتین کو مسجد سے جوڑا ہے، اس کے پیچھے یہی حکمت عملی ہے کہ اس کے ذریعے سے تعلیم دی جائے، کیونکہ یہ جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں یہاں سے توحید کا علم دیا۔ خواتین کے اندر جب کوئی مسئلہ، کوئی ضرورت ہوتی تھی یا اسی طریقے سے ان کو کوئی سوال پوچھنا رہتا تھا، اب اگر وہ سوال اگر شرم و حیا کے تعلق سے ہوتا تھا تو ان کا سلیقہ دیکھیے، یہ علم کا نتیجہ ہے، ان کا سلیقہ دیکھیے کہ کس سلیقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسئلہ پوچھتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پہنچنے کے لیے انہیں وہ موقع دیا تھا کہ وہ ان سے وہ رسائی حاصل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں اور اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو دریافت کرتی تھی، پوچھتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ جن مسئلے کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا تھا تو وہ بھی پوچھے بغیر رہ جائے، ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر جس مسئلے کا تعلق شرم و حیا سے ہو، اگر اسے نہ پوچھے تو شریعت کی بہت ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچیں گی، لیکن اگر شرم و حیا کے تعلق سے جس کا تعلق ہے، اگر تعلیم کے نام پر بالکل پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ پوچھا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف بات ہو جائے۔ آپ ان کا قربان جائیے، ان کا طریقے سوال دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ وہ سوال، وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی تھی، اس کا تعلق شرم و حیا سے تھا۔ وہ پہلے تمہید دیکھیے کہ کس قدر وہ عورت نے، اس خاتون نے تمہید کیسی باندھی۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد پھر اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ جس طرح سے مردوں کو اگر احتلام ہو جائے تو انہیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو جائے؟